قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس کتاب کو ہم نے الماریوں میں قید کر دیا ہے، صرف مواقع پر تلاوت کرتے ہیں اور وہ بھی بغیر سمجھے۔ ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اور جب ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں سنتا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم قرآن کو کتنا سنتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا مانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں قرآن کی حیثیت صرف سیریمونیل یعنی رسمی رہ گئی ہے۔ شادی ہو یا جنازہ، آغاز قرآن سے ہوتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی، سیاست، معیشت، تعلقات، تجارت، ہر جگہ قرآن کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ہمارا رویہ ایسا ہے جیسے کسی شخص کو قیمتی خزانے کا پتہ دیا جائے اور وہ اسے کسی دراز میں بند کر دے۔ وہ خزانہ کبھی اس کے کام نہیں آتا کیونکہ وہ اسے استعمال ہی نہیں کرتا۔ یہی حال ہمارا قرآن کے ساتھ ہے۔ قسموں کی عظمت اور فلکیاتی نشانیاں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار قسمیں کھائی گئی ہیں، اور یہ قسمیں محض الفاظ نہیں بلکہ عظیم حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ دل کو جھنجھوڑنے والی قسمیں فلکیاتی کاسمک مظاہر کی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، صبح، رات، دن اور یہاں تک کہ واقعی یا حادثے کی۔ اللہ فرماتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ الواقعہ 75-76۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور بے شک اگر تم جان لو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے۔ یہاں مواقع النجوم سے مراد وہ مقامات بھی ہو سکتے ہیں جہاں ستارے وجود میں آتے ہیں، اور وہ بھی جہاں وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ آج کے جدید سائنسی علم کے مطابق بلیک ہولز انہی فنا ہونے والے بڑے ستاروں کی نتیجے میں بنتے ہیں۔ بلیک ہولز، جدید سائنس اور قرآن کا تاثر۔ بلیک ہولز وہ خلا میں موجود طاقتور مظاہر ہیں جو کشش ثقل کی انتہا کر ہوتے ہیں۔ جب کوئی عظیم ستارہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو وہ اندر کی طرف پچک کر ایک ایسا مقام بناتا ہے جہاں روشنی تک واپس نہیں آ سکتی۔ یہی بلیک ہول ہے، اور اس کے قریب سے گزرتی ہوئی ہر چیز، سیارہ ہو یا ستارہ، وہ اسے نگل لیتا ہے۔ یہ تصویر ہمیں یاد دلاتی ہے قبر کی، آخرت کی، فنا کی۔ قرآن محض ایک سائنسی کتاب نہیں، مگر اس میں موجود اشارات جدید سائنس کے انکشافات کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ کائنات کی نشانیوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کائناتی مظاہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ یہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ جب وہ آسمان کی وسعت دیکھتا ہے، ستاروں کی بے حد و حساب تعداد اور کہکشاؤں کی ترتیب، تو اس پر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم و خبیر رب کی تخلیق ہے۔ لیکن وہی انسان جو ان عظیم نشانیوں کو دیکھ کر خالق کو پہچان سکتا ہے، قرآن کے پیغام کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن کی قسمیں محض الفاظ نہیں، قرآن کی قسمیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ انتہائی اہم اور لازمی توجہ کے لائق ہے۔ مثلاً وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ الشمس 1-2 قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ قسمیں دراصل ایک روحانی و فکری جھٹکا دیتی ہیں۔ اے انسان، جاگ، آنکھیں کھول، یہ کائنات کسی اتفاق سے نہیں بنی، یہ سب ایک زبردست نظم کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نظم قرآن کی دعوت کو سچ ثابت کرتی ہے۔ ایک غلط فہمی کی تصحیح۔ کچھ لوگ قرآن کی ان آیات کو صرف سائنسی عجائبات یا علم فلکیات کی تشریحات سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اصل نقطہ ہدایت ہے، نہ کہ محض معلومات۔ اللہ سائنس نہیں پڑھا رہا، وہ انسان کو خود شناسی، خدا شناسی اور آخرت کی یاد دہانی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو قسمیں کھاتا ہے وہ محض شاعرانہ انداز یا قسمیں کھانے کی عادت نہیں، بلکہ بیداری کا ہتھیار ہے۔ مواقع النجوم اور والشمس جیسی آیات میں اللہ انسان کو کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔
جدید سائنسی دریافتیں جیسے بلیک ہولز ان قرآن کے اشارات کی تائید کرتی ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، عقل اور دل کو جھنجھوڑنا تاکہ وہ خالق کو پہچانے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو الفاظ کی ترتیب اور معنی کی گہرائی میں حیران کن حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ یہ صرف ظاہری الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا باطنی نور ہے جس تک رسائی ہر کسی کو نہیں دی جاتی، خواہ وہ حافظ قرآن ہو یا مفسر قرآن۔ قرآن کی تطہیر شدہ روح تک پہنچنے کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتا ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ الواقعہ 78-79۔ یہ قرآن چھپی ہوئی ایک کتاب میں ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ آیت محض فقہی مسئلہ بغیر وضو قرآن کو نہ چھونا پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن کی اصل روح، اس کی گہرائی، اس کا نور صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل پاک ہوں، نفس پاک ہو اور نیت خالص ہو۔ علم کے باوجود ہدایت کا نہ ملنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس کے تفسیری نکات بھی جانتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں قرآن کی روح کا عکس نہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک علمی مشغلہ بنا لیا مگر اس کے ساتھ تعلق عشق نہ رکھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا اور ہڈی کے آگے ڈال دیا ہے۔ یہ شدید جملہ اس درد کی عکاسی کرتا ہے جو ایک سچے عارف کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا مگر جیا نہیں، سمجھا مگر اپنایا نہیں۔ قرآن تک رسائی کے لیے روح کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ جس طرح میلے ہاتھ پاک چیز کو چھو نہیں سکتے، ویسے ہی نفس امارہ یعنی گناہوں کی طرف مائل نفس قرآن کے باطنی نور تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام صرف اسی کے دل میں اترتا ہے، نمبر 1 جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، نمبر 2 جس نے اپنی انا، شہوت، لالچ اور حسد کو مٹا دیا ہو، نمبر 3 جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ الواقعہ۔ یہ قرآن چھپی ہوئی ایک کتاب میں ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ باطن کی پاکیزگی اور قرآن سے تعلق۔ ایک مفسر اگر دن رات قرآن کی تفسیری کتابیں پڑھے، عربی لغت اور صرف و نحو سیکھے، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر، نفرت اور دنیا کی محبت ہے تو وہ کبھی قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور کے انسان سے کلام کرتی ہے، مگر اس کا مخاطب وہی ہوتا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ البقرہ 2۔ یہ ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی ہدایت صرف اسے ملے گی جو تقوی رکھتا ہو، اور تقوی صرف ظاہری لباس سے نہیں آتا بلکہ باطنی ریاضت سے آتا ہے۔ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ۔ قرآن کی روح تک رسائی کے لیے انسان کو نمبر 1 توبہ و استغفار کی عادت اپنانی چاہیے، نمبر 2 دل کو جھاڑنا چاہیے حسد، تکبر، شہوت، لالچ سے، نمبر 3 ذکر الہی کو جاری رکھنا چاہیے، نمبر 4 قرآن کو صرف علم کے لیے نہیں تعلق کے لیے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی اصل روح وہی سمجھ سکتا ہے جو باطنی طور پر پاک ہو۔ اللہ کے کلام کو وہی چھو سکتا ہے جو دل سے مطہر ہو۔ صرف علم کافی نہیں، نیت، اخلاص اور نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ جو قرآن کو عشق اور اطاعت کے ساتھ پڑھے گا وہی اس کی حقیقت تک پہنچے گا۔ انکار قرآن 2 شکلیں سے، زبان سے اور عمل سے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبان سے مان لینا ہی کافی ہے؟ کیا اللہ کے کلام کو صرف اللہ کا کلام ہے کہہ دینا ہی قرآن کو مان لینا ہے؟ نہیں، قرآن کے مطابق انکار یعنی تکذیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1
زبان سے انکار یعنی تکذیب قولی، یہ وہ انکار ہے جو کھلم کھلا واضح انداز میں زبان سے کیا جاتا ہے، جیسے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا، یہ قصے کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ انکار آج کے ملحدین یعنی ایتھیسٹ، سیکولر ذہنوں یا مستشرقین کی زبان سے سننے کو ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے وحی ہونے کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، کافروں نے کہا یہ تو محض جھوٹ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ یہ سب سے خطرناک انکار ہے اور یہی کفر صریح ہے۔ نمبر 2، عمل سے انکار یعنی تکذیب عملی۔ یہ انکار زیادہ خطرناک ہے اور چھپا ہوا۔ یہ وہ انکار ہے جو زبان سے قرآن کو سچ مانتا ہے مگر عمل میں جھٹلا دیتا ہے۔ مثالیں: زبان سے کہتا ہے قرآن حلال و حرام کا معیار ہے مگر عمل میں سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے نماز فرض ہے مگر فجر تک سوتا ہے، جمعہ چھوڑ دیتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے قرآن میں سیاست، معیشت، معاشرت کے احکام ہیں مگر عملاً سیکولر نظام کو قبول کرتا ہے، اسلامی قانون کے نفاذ سے ڈرتا ہے۔ عمل سے انکار کی خطرناکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ ابن ماجہ۔ کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وہ منافقانہ رویہ ہے جس کے متعلق سورہ صف میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف آیت 2 اور 3۔ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ جھٹلانے کی عملی مثالیں۔ قرآن میں کئی جگہ مثال دی گئی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ سورہ جمعہ آیت 5۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں کتاب دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ اس مثال میں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس توریت تھی مگر وہ اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ مگر غور کیجئے، کیا ہم بھی قرآن پر یہی رویہ نہیں رکھتے؟ آج کا مسلمان اور انکار قرآن۔ ہماری مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، محافل میں قرآن سنایا جاتا ہے، حج پر لاکھوں جاتے ہیں مگر سود کا کاروبار بدستور جاری ہے، رشوت معمول بن گئی ہے، اسلامی نظام عدل کا کوئی نام و نشان نہیں، قرآن کو مخصوص عبادات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ سب عملی جھٹلانے کی علامات ہیں۔ اصل ایمان ماننا اور عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی جو قرآن کو جزوی مانے اور باقی نظر انداز کرے وہ بھی جھٹلانے والے ہیں۔ قرآن کا انکار صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ قولی انکار کفار کا ہے، عملی انکار مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے۔ جو شخص قرآن کو مان کر بھی اس پر عمل نہ کرے وہ بھی جھٹلانے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں مکمل اطاعت، مکمل اتباع اور مکمل عقیدت کا مطالبہ کرتا ہے۔ فتنوں کے دور میں قرآن کی روشنی، نجات کا واحد راستہ۔ آج کا دور فتنوں کا طوفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث کس قدر ہماری موجودہ دنیا پر صادق آتی ہے۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے اور سچائی کو طنز سمجھا جاتا ہے۔ برائی فیشن بن گئی ہے اور نیکی قدامت پسندی۔ سود، زنا، فحاشی، جھوٹ، فریب ہر طرف عام اور آسان ہے۔ حق بات کہنا خطرہ بن چکا ہے جبکہ باطل کو آزادی رائے کہہ کر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے فتنہ پرور دور میں انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، ایک ایسی روشنی جو دل کو سکون دے، عقل کو ہدایت دے، اعمال کو راہ دکھائے اور فتنوں میں بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ وہ روشنی صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن اندھیرے میں چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہ نور قرآن ہے جو جہالت کے اندھیروں کو چیر کر ہدایت دیتا ہے، باطل کے پردوں کو ہٹا کر حق دکھاتا ہے، وسوسوں، شیطانی دھوکے، فتنوں اور گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ فتنوں کی علامات۔ فتنے کئی اقسام کے ہوتے ہیں، جیسے علم کا فتنہ، لوگ اپنی عقل، فلسفہ، سائنسی دلیل کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں۔ اقتدار و سیاست کا فتنہ، لوگ اللہ کی بجائے انسانوں کے بنائے نظام کو حاکم مانتے ہیں۔ معیشت کا فتنہ، سود، رشوت اور غیر اسلامی کاروبار عام ہو چکا ہے، جبکہ قرآن میں ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود سے باز نہ آئے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ، ٹی وی، موبائل، سوشل میڈیا سب بے حیائی کو عام کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ علماء سو کا فتنہ، وہ لوگ جو قرآن کی آیات کو بگاڑ کر بیان کرتے ہیں، تعویلات سے حق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن فتنوں سے بچاؤ کا قلعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے نمودار ہوں تو تم پر لازم ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ حاکم، کیونکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ الفرقان، انسان کی بصیرت کو بیدار کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، صبر، شکر، تقوی اور اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ فتنے کے دور میں قرآن سے جڑنے کے فوائد۔ دل کو سکون، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ فرق حق و باطل، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ایسی راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تقوی اور ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ دعاؤں کا اثر، قرآن کے ذریعے دعا کرنے والا شخص اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ قرآن میں سکھائی گئی دعائیں فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ قرآن سے جڑنے کے طریقے، روزانہ تلاوت اور تدبر، روزانہ قرآن پڑھیں اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تدبر کریں۔ نمازوں میں قرآنی آیات کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ نماز صرف رسم نہ بنے بلکہ اللہ سے زندہ تعلق بنے۔ قرآن کو زندگی کے ہر فیصلے میں شامل کرنا، ہر فیصلہ، نکاح، کاروبار، تعلیم، سیاست، خاندان، قرآن کے مطابق ہو۔ قرآن کے ساتھ نیت کی اصلاح، قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں نہ کہ دنیاوی فائدے یا نمود کے لیے۔ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، فتنوں کے دور میں قرآن کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانا بھی جہاد ہے۔ قرآن کے ذریعے انقلاب فکر و عمل، انسان سے امت بنانے کا سفر، سچے مومن اور قرآن کے ساتھ تعلق کی علامات۔ قرآن کریم نہ صرف اللہ کا کلام ہے بلکہ مومن کی روح، دل، عقل اور عمل کا مرکز بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص سچا مومن ہے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں قرآن کی روشنی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک واضح نشانی بیان کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ ترجمہ، سچے مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کام جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت مومن کی 3 بنیادی علامات بیان کرتی ہے۔ نمبر 1، دل کا لرزنا، قرآن سن کر دل پگھلتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کی حالت بدلتی ہے۔ نمبر 2، ایمان میں اضافہ، قرآن محض علمی کتاب نہیں بلکہ روحانی غذا ہے جو ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3،
توکل۔ قرآن پر عمل انسان کو اللہ پر مکمل اعتماد کی راہ دکھاتا ہے۔ بعض آ گئی قرآنی تعلق کی اقسام۔ نمبر 1، تلاوت کے ساتھ تعلق۔ مومن روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ تلاوت صرف زبانی نہیں بلکہ فکری اور جذباتی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کو وہ ایسے پڑھتا ہے جیسے خط ہو جو کسی محبوب کی طرف سے آیا ہو۔ نمبر 2، فہم کے ساتھ تعلق۔ سچا مومن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تفاسیر پڑھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے اور تدبر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، صرف نعت خوانی یا تعویذ کا ذریعہ نہیں۔ نمبر 3، عمل کے ساتھ تعلق۔ سچے مومن کی عملی زندگی قرآن کی تعلیمات کا عکس ہوتی ہے۔ اس کے معاملات، گفتگو، نیتیں، محبت اور نفرت سب قرآن کے تابع ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دعوت کے ساتھ تعلق۔ مومن صرف خود قرآن پر عمل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ وہ ادعو الی سبیل ربک، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کا مصداق بنتا ہے۔ رسول پاک کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث مومن کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو شخص قرآن کو زندگی کا ساتھی بناتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین ہے۔ عمل سے خالی ایمان کا دھوکہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے عمل، نیتیں اور فیصلے قرآن کے خلاف ہوں تو ایسا ایمان اللہ کے نزدیک کھوکھلا ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کی کتاب ہے۔ آخری بات آ گئی قرآن اور دل کا رشتہ۔ جب دل بیمار ہو جائے تو قرآن دوا ہے، جب دل میں زنگ لگ جائے تو قرآن جلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا لما فی الصدور کہا ہے۔ سچا مومن قرآن کو دل کی دوا سمجھتا ہے اور اس کے بغیر چین نہیں پاتا۔ مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن سے بدل جانا۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام کے شدید دشمن تھے، لیکن جب سورہ طٰہٰ کی چند آیات ان کے کانوں میں پڑیں تو دل کانپ گیا، آنکھیں بہنے لگیں اور وہ قرآن کے قدموں میں آ گئے۔ یہ ہے قرآن کا اثر ایک سچے دل پر۔ آخری بات آ گئی آج کے مومن کا فرض۔ آج اگر ہم خود کو مومن سمجھتے ہیں تو خود سے یہ سوال ضرور کریں، کیا میں روز قرآن پڑھتا ہوں؟ کیا میں اس کے معنی اور پیغام کو سمجھتا ہوں؟ کیا میری زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میں دوسروں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں؟ اگر ان میں سے کوئی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے روگردانی، ہدایت چھوڑ کر ہلاکت کی طرف سفر۔ قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں بلکہ وہ الہی دستور ہے جس سے ہدایت کی روشنی پھوٹتی ہے۔ لیکن جب انسان یا کوئی قوم اس روشنی سے منہ موڑتی ہے تو وہ نہ صرف اندھیروں میں بھٹکتی ہے بلکہ اللہ کا غضب اور دنیا و آخرت کی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورۃ الطٰہٰ آیت 124۔ ترجمہ ہے، اور جو میری یاد یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اقوام سابقہ کی مثالیں قرآن کی زبانی۔ قرآن بارہا ہمیں گزشتہ اقوام کی تاریخ سناتا ہے تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ قوم نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا، نوح کا تمسخر اڑایا اور گمراہی میں ڈٹے رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سورہ عنکبوت آیت 14۔ پس ان کو طوفان نے آ پکڑا حالانکہ وہ ظالم تھے۔ نتیجہ، پوری قوم پانی میں ڈبو دی گئی، صرف وہ بچا جو کشتی میں سوار ہوا، یعنی جو وحی کا تابع تھا۔ قوم عاد۔ حضرت ہود کی قوم نے جسمانی طاقت اور دنیاوی وسائل پر فخر کیا، انہوں نے آسمان کو چیلنج کیا لیکن قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات،
تو ہم نے ان پر سخت تند و تیز آندھی بھیجی منحوس دنوں میں۔ نتیجہ ان کے مضبوط قلعے، محلات اور جسمانی عظمت مٹی میں ملا دی گئی۔ قوم سمود، حضرت صالح کی قوم نے معجزہ مانگا، اونٹنی آئی لیکن انہوں نے اللہ کی نشانی کو کاٹ ڈالا۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، سورہ شمس آیت 14۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ نتیجہ زلزلے اور چیخ نے ان کو مٹا دیا۔ قوم لوط، انہوں نے فطرت کو بدل کر بے حیائی کو اپنایا، نبی کی بات کا مذاق اڑایا اور گناہ پر فخر کیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سورہ الحجر آیت 74۔ ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ فرعون اور اس کا نظام، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، موسیٰ کی دعوت کا مذاق اڑایا اور قرآن کے پیغام کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا دونوں کا عبرتناک انجام دکھایا۔ نتیجہ سمندر میں غرق ہوا اور اس کی لاش کو آج بھی قرآن نے آیت یعنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کی امت اور قرآن سے دوری، امت مسلمہ پر بھی قرآن چھوڑنے کا اثر نظر آتا ہے۔ قرآن صرف شادی، جنازے یا تعویذ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لوگ عمل سے دور صرف آواز سے قرآن سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن پر تحقیق، فہم اور تدبر کا جذبہ معدوم ہو چکا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت 30۔ اور رسول نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن سے روگردانی کا دنیاوی انجام۔ نمبر 1، دلوں کا سخت ہو جانا، دل نور ہدایت سے خالی اور زنگالود ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، نظام عدل کا خاتمہ، قرآن کے بغیر انصاف خواب بن جاتا ہے، ظلم بڑھتا ہے۔ نمبر 3، اجتماعی زوال، مسلمان فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، ان کے دشمن غالب آتے ہیں۔ آخرت کا انجام۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ، سورۃ الطٰہٰ آیت 125-126۔ ایسے ہی ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ نجات کا راستہ قرآن کی طرف واپسی۔ اگر آج کی امت بچنا چاہتی ہے تو قرآن سے تعلق بحال کرے، قرآن کو عملی دستور بنائے، اپنے گھروں، تعلیمی اداروں اور نظام حکومت کو قرآن کا تابع بنائے۔ باب کا خلاصہ، تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں قرآن کی ہدایت کو چھوڑتی ہیں وہ عروج سے زوال کی طرف جاتی ہیں۔ قرآن کو چھوڑ دینا صرف کتاب چھوڑنا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، ہدایت اور تحفظ سے منہ موڑنا ہے۔ نجات صرف اسی میں ہے کہ ہم قرآن کی طرف واپس لوٹیں، اسے پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دنیا کو اس کی روشنی دکھائیں۔